ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی بات دین کے لیے سنی جاتی ہے، جیسے تجارت کی بات تجارت کے لیے ہوتی ہے. دین کی بات دین کے لیے سنی جائے گی. اس لیے نیت کرو یہ بات کی کہ دین کے لیے سنیں گے. اور دین کے لیے سننے کا کیا مطلب ہے کہ بات سن کر پھر دین پر عمل بھی کریں گے، ورنہ تو رواجی بات ہے. کون آیا، کیسی بات کی، یہ اس کو تماشا کہتے ہیں کہ کون آیا، کیسی بات کرتا ہے، کیسا آدمی ہے. یہ دیکھیں، یہ اچھی بات نہیں، یہ جہالت کی بات ہے. یہ تماشا ہے، اس کو تماشا کہتے ہیں. تماشے میں یہی چیز دیکھیں، کون آیا، کیا کہتا ہے، کیا حرکتیں ہیں اس کی ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. سننا عبادت ہے، سننا رواج نہیں ہے. دین کی بات سننا یہ کانوں کی عبادت ہے. کانوں کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ حق سنے اور پھر کانوں کے راستے سے حق دل میں اترے. اس لیے کانوں سے سننا بھی ضروری ہے اور دل میں حق کے حق ہونے کا یقین کرنا بھی ضروری ہے کہ دین کی یہ بات حق ہے. یہ کانوں کی عبادت ہے. اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو سنو اور ارادے کے ساتھ سنو. جیسے وکیل کی بات سنتا ہے آدمی، کوئی کورٹ کا مسئلہ پیش آیا، وکیل کے پاس جانا پڑا، تو وکیل کی بات کیسے سنے گا؟ یہ دیکھے گا وکیل کیسا ہے، اس کا منہ کیسا ہے، کہ نہ، اس کی بات اپنے کام کے لیے سنے گا اور پیسے دے کے سنے گا کہ وہ پیسے لے گا. اس نے پیسے دے کے پڑھا ہے تو وہ پیسے دے کے مشورہ دے گا. تو وکیل کی بات اپنے لیے سنتے ہیں. ڈاکٹر کی بات، خدا نہ خواستہ بیماری ہو گئی، کوئی مسئلہ، اب ڈاکٹر کی بات سن رہا، بیمار بھی، اس کے تیماردار بھی. تو کیسے سنتے ہیں؟ اپنی ضرورت کے لیے سنتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کو ٹیپ کرتے ہیں، ڈاکٹر کی بات کو، وکیل کی بات کو ٹیپ کرتے ہو، اور یہاں پہ ٹیپ کھول کے بیٹھیں گے اور بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے. ٹیلی فونوں میں، موبائلوں میں بھر کر کے سو رہیں گے. دل میں نہیں اتری ہے، مشین میں اتری ہے. کوئی وکیل کی بات ٹیپ نہیں کرتے، آپ ڈاکٹر کی بات ٹیپ نہیں کرتے، پیسے دیتے ہیں، اس کو یاد بھی رکھتے ہیں.
ایسے ہی دین کی بات کو کوئی بھی بات کرے کہ اسے سنے کہ یہ میرے لیے ہو رہی ہے، میرے کام کے لیے ہو رہی ہے، میری ضرورت کے لیے ہو رہی ہے، میری کامیابی کی باتیں ہیں، رواجی بات نہیں ہے، دین کو رواج بنایا گیا ہے، دین کو عمل بنانا ہے، یقین کے ساتھ سننا ہے، خوف کے ساتھ سننا ہے کہ خدا نہ خواستہ جو باتیں سنی ہے اس کے خلاف نہ ہو جاوے. یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، سننے کے احکام دیے ہیں کہ سنیں، کہ دھیان سے سنیں، ارادے کے ساتھ سنیں. یہ نہیں کہ کانوں پر آواز آ رہی ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، جیسے عادت پڑی ہوئی ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ دھیان سے سنیں. سننا عبادت. قرآن شریف اگر کوئی سنتا ہے تو اس کو سننے کی وجہ سے ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے. سننے کی وجہ سے امام کی قرات سنیں تو ایک حرف پر ایک نیکی ملے گی. سننے کی نیکی، پڑھنے کی نیکی. جی ہاں، یہ دین ہے، یہ کہ سننا عبادت ہے. ارادے کے ساتھ سنیں، نیت کے ساتھ سنیں کہ یہ بات کر رہا ہوں، بات سن رہا ہوں اور انشاءاللہ عمل بھی کروں گا. ہاں، یہ عمل کے لیے سننی ہے. حکم یہی ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب. یہ فرمایا ہے سننے سے متعلق کہ بشارت دیجئے میرے بندوں کو. یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں ایمان والے، کہ میرے بندوں کو بشارت دیجئے. کون بندے؟ کہ جو بات کو ارادے کے ساتھ سن رہے ہیں. ارادے کے ساتھ. یستمعون کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے ارادے کے ساتھ سن رہے ہیں کہ مجھ سے بات کی جا رہی ہے، مجھے کوئی چیز سمجھائی جا رہی ہے، اس لیے ارادے کے ساتھ سن رہے ہیں کہ ان کو بشارت دو، ان کو خوشخبری دو جو بات کو ارادے کے ساتھ سن رہے ہیں. سن کر کیا کرتے ہیں؟ سن کے بھول جاتے ہیں؟ نہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. یہ دوسری بات کہی، یہ دوسری بات کہی. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ کہ سننے کے ساتھ ساتھ اتباع احسن کرتے ہیں. کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب عمل کرنے کا نمبر آئے گا تو عمل کو اچھی سے اچھی طرح، اچھی سے اچھی شکل میں اپنے عمل کو اللہ کے لیے تیار کریں گے. ہاں، عمل مختلف طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو عمل یہ کہ اپنے سر سے اتار دیا، ہو گیا، نماز پڑھ لی، اتر گئی سر پر سے. ایسا نہیں، بلکہ اس کو اچھی طرح عمل کرے. اتباع احسن کہ اچھی طرح جب عمل کرنے کا نمبر آیا تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھی شکل میں اللہ کے لیے پیش کریں. یہ اتباع احسن کا مطلب ہوتا ہے. حکم کے مطابق، سنت کے مطابق، صحیح نیت کے ساتھ اپنے عمل کو اللہ کے لیے پیش کریں. سنا اچھی طرح سے اور عمل کا نمبر آیا تو عمل کو اچھی طرح سے پیش کیا. اگر یہ بات ہو گئی تو اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب.
کہ جو ایسا کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے. یہ علامت ہے کہ ان کو ہدایت ملی ہے، ان کو صحیح راستہ ملا، اور یہی لوگ صحیح معنی میں سمجھدار بھی ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی لوگ سمجھدار ہیں. ہاں، یہ سنائی بات، ہمارا مجمع اس کو سمجھے کہ سننا بھی ہے ارادے کے ساتھ، جی ہاں، طلب کے ساتھ، اور جب عمل کرنے کا نمبر آوے کہ بولو کون تیار ہے، تو اپنے عمل کی اچھی سے اچھی شکل اللہ کے لیے پیش کرے. جیسے اپنی ضرورت کی چیزیں ہم سب اچھی سے اچھی بناتے ہیں. مکان بنائے گا تو کیسا بنائے گا؟ چھپر بنائے گا کہ نہ، اپنی حیثیت کے مطابق اپنا مکان اچھے سے اچھا بنائے گا. ہاں، اپنا کپڑا اچھے سے اچھا بنائے گا، اپنی گاڑی اچھے سے اچھی لائے گا. ہاں، ہر چیز. کیوں کہ تو ہمارے لیے، ہمارے گھر کے لیے. جی ہاں، یہ کہیں گے ہر چیز. کھانا بنے گا تو اچھے سے اچھا اپنی حیثیت کے مطابق بنا کے کھائیں گے. ہاں، یہ بات ہر ایک کی زندگی میں ہے کہ جتنی اس کی حیثیت اچھی ہوتی ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں اتنی اچھی سے اچھی بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح اپنی ضرورت کی چیزیں اپنی جان مال لگا کر اچھی سے اچھی بناتے ہو، جب اللہ کے دین کا کام آوے تو اپنے عمل کو اچھی سے اچھا بناؤ. کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز کیسے پڑھو گے؟ کہ اچھی سے اچھی نماز پڑھو، اچھی سے اچھی نماز پڑھو. ایسے ہر عمل کہ اس کو اچھا سے اچھا بناؤ. جیسے اپنی ضرورت کی چیزیں، 4 دن کی زندگی ہے، اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں اچھی سے اچھی بنائیں گے. کروڑوں روپے خرچ ہوں گے، اور جینا کتنا ہے کہ پتہ نہیں. ہاں، پتہ نہیں صبح ہوتی ہے ہم یا شام ہوتی ہے. غیر یقینی زندگی کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں بناتے ہیں، اور آخرت یقینی ہے. آخرت کیسی ہے؟ کہ آخرت یقینی ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور آخرت میں کیا ہے کہ یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تیسری چیز وہاں نہیں ہے. کہ جنت حاصل کرنے کے لیے کہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ. یہ فرمایا گیا کہ جب عمل کرنے کا نمبر آوے، کیونکہ یہ عمل اپنی ذات کے لیے ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے عملوں کی. اللہ کو میرے آپ کے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غنی ہے. اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے اس کو تم بھگتو گے. یہ فرمایا. اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو مذاکرے ہوتے ہیں، یہ جو باتیں ہوتی ہے، وہ رواجی نہیں ہے، ایک مقصد کی وجہ سے ہوتی ہے. ہاں، اس لیے جب عمل کرنے کا نمبر آوے تو کہ اچھے سے اچھا عمل کریں گے. کیوں کہ یہ عمل بھی ہمارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. یہ ہدایت دی گئی ہے. اس لیے اس نیت کے ساتھ بیٹھیں، طلب کے ساتھ سنیں، اور جب تقاضا آئے کہ کون تیار ہے تو اپنے آپ کو پیش کریں. ہاں، تاکہ سننا، سمجھنا اور عمل کرنا یہ کام پورا ہو گیا. سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، عمل بھی کر لیا تو کام پورا ہو گیا، وہ صحیح ہو گیا. جی ہاں.
انہی جماعت سے، اس محنت سے یہ مقصد ہے کہ زندگی کا رخ اللہ کی طرف جائے۔ ہم کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت میں پیدا کیا ہے، بے مقصد نہیں پیدا کیا، ایک مقصد کے تحت میں پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں، اور صرف ہم کو نہیں پیدا کیا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اس پر ہمارا دھیان نہیں ہے، ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کا دھیان نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کر دی ہے اور سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا ہے۔ ہوا آپ کے کام میں ہے، پانی آپ کے کام میں ہے، آگ آپ کے کام میں ہے، ہر چیز آپ کے کام میں ہے، کوئی چیز انکار نہیں کرے گی۔ جی ہاں، ایک دانتوں میں خلال کرنے کی چھوٹی سی لکڑی لے گی، وہ انکار نہیں کرے گی۔ جی ہاں، ایک تنکا لے کر دانت میں خلال کیا تو وہ بھی انکار نہیں کرے گی۔ ہاتھی سے کام لینے والے ہاتھی سے کام لیتے، ہاتھی انکار نہیں کرتا، ہاتھی سے کام لیتے ہیں، جانوروں سے کام لیتے ہیں، مشینوں سے کام لیتے ہیں، وہ سب چیزیں کام کرتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جتنی چیزیں ہیں زمین میں سب تمہارے کام میں لگی ہے، کوئی انکار نہیں کرے گی۔ ہاں، تو جب ساری چیزیں آپ کے کام میں لگی ہوئی ہیں اور کوئی چیز انکار نہیں کر سکتی، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر آپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ خالی اس لیے کہ ان چیزوں سے کھائیں پیئیں عیش کریں، اس کے لیے پیدا کر دیا؟ اتنا بڑا کام، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، چاند سورج، سب آپ کے کام میں، اور آپ یہ کھانے پینے کے لیے، ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اتنی بڑی سب چیزوں کو کام میں لگائے اور آپ کا کوئی کام نہ ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، ہاں، ایسا نہیں ہوگا، حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم کو سمجھایا ہے یہ بات کہ ہم نے تم کو ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ کہ وہ کام یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ذریعے سے اللہ کے حکم آئیں گے، ان حکموں کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے، اس کو اپنے عمل میں لانا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی کام نہیں رکھا۔ زندگی عبادت والی بناؤ، اس کے لیے پیدا کیا، یہ بتایا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بچایا، یہ پہلا سبق یہی پڑھایا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کے لیے پیدا کر دی ہے، اور آپ کو کہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب زمین پر آباد ہونے کے بعد آسمان سے اللہ کے حکم آئیں گے، جو ان حکموں کو پورا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو حکموں کو پورا نہیں کرے گا اللہ اسے ناکام کریں گے۔ یہ پہلا سبق پڑھایا آدم علیہ السلام کو، ان کی اولاد کو۔ پھر یہ سبق آخر تک چلا کہ ہر نبی آئے، اور ہر نبی نے جب لوگ اس سبق کو بھول گئے تو پھر نبی آئے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے 1000 سال کے بعد۔ لوگوں نے اس سبق کو بھلا دیا تھا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داری کو چھوڑ دیا۔ پھر نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے پھر اس بات کو زندہ کیا کہ تم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے بندے بنو۔
اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی سمجھائی. ہاں، دنیا کی چیزوں کی بڑائی دلوں میں آ جاتی ہے. نبی کہتے ہیں اللہ کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اس کی قدرت بہت بڑی ہے، اس کی قدرت سے آسمان قائم ہے، اس کی قدرت سے زمین قائم ہے، اس کی قدرت سے تمہاری حیات ہے، اس کی قدرت سے تمہاری موت ہے، اس کی قدرت سے تمہاری روزی ہے، اس کی قدرت سے تمہاری بیماری ہے، اس کی قدرت سے تمہاری تندرستی ہے. کوئی چیز قدرت سے باہر نہیں ہے. تم خود قدرت سے بنے ہو اور تمہارے اوپر اللہ کی قدرت جاری ہوتی ہے. تمہارا بچپن آیا وہ اللہ کی قدرت سے، تمہاری جوانی آئی وہ اللہ کی قدرت سے، تمہارا بڑھاپا آیا وہ اللہ کی قدرت سے. تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، سب قدرت سے ہو رہا ہے. تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، یہ سب جس کی تم کو ضرورت ہے، جسے تم کو راحت ملتی ہے، وہ سب اللہ کی قدرت سے ہیں. اللہ بہت بڑے ہیں. بڑی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، چھوٹی چیزیں بھی پیدا کی ہیں. بڑی چیزوں سے بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، چھوٹی چیزوں سے بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ سمجھایا، اللہ کی قدرت سمجھائی، اللہ کی بڑائی سمجھائی. ہاں، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی قدرت کے تحت میں ہے. اللہ کی قدرت سے وہ فائدہ پہنچائے گی، اللہ کی قدرت سے اس میں سے نقصان بھی آئے گا. نفع اور نقصان اللہ کی قدرت سے ہے. یہ نبیوں نے سمجھایا ہے. دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں اللہ کی قدرت کی طرف رخ کرایا کہ اللہ کی قدرت کو سمجھو کہ اللہ کی قدرت سے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. آدمی ذرا اپنے کھانے پینے کی چیز پر ہی غور کر لے، دھیان کر لے. جو روٹی کھاتا ہے وہ روٹی، یہ روٹی پر غور کرے. یہ روٹی کیسے تیار ہوئی ہے؟ فرمایا ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے. جی ہاں، فرشتوں کو حکم دیا ہے تمہاری روزی کے لیے پانی برساوے. جی ہاں، فرشتوں کو حکم ہے کہ پانی برساؤ ان کی روزی کے لیے. اس پانی میں روزی رکھی ہوئی ہے، انسانوں کے بھی اور جانوروں کی بھی. کہ ہم نے پانی برسایا ہے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. پھر جو زمین میں دانے ڈالے گئے تھے زمین والے نے، وہ زمین کے اندر تھے. ہاں، وہ دانہ اندر جا کر پودا ہو جاتا ہے. اس کی جو کونپل نکلتی ہے دھاگے کی طرح سے وہ اور کمزور ہوتی ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑتے ہیں اور وہ کونپل اوپر آتی ہے. اس کونپل میں طاقت نہیں ہوتی زمین کو پھاڑنے کی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ہے تو وہ کونپل اوپر آئی ہے. پھر ہم نے اس کو اگایا ہے. آخر تک یہ سمجھایا ہے ہم نے اسے اگایا ہے کہ وہ فصل بن کر کے اوپر آ گیا. کہ فصل آ گئی، گندم کی فصل آئی، اناج کی فصل آئی، پھل آئے موسم میں درختوں پر. یہ سب ہم نے کیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اپنی نعمتیں بتا رہے ہیں، اپنی قدرت سمجھا رہے ہیں تاکہ غافل انسان اللہ کی بڑائی کو، اس کی قدرت کو سمجھے کہ کتنے احسانات ہوئے ہیں، کتنے احسانات ہوئے ہیں. یہاں کون زمین پھاڑ سکتا ہے؟ کون دانے کو اگا سکتا ہے؟ کوئی نہیں اگا سکتا سوائے اللہ کے. کون درخت پر پھل لا سکتا ہے اگر اللہ نہ لاوے؟
یہ ساری چیزیں سمجھائی ہے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہ ان چیزوں کو سمجھو، یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہے، یہ نعمتیں اس لیے نہیں دی ہے کہ نعمت کھا کے اللہ کو بھول جاوے، جیسے ہماری عادت ہے کہ نعمتیں کھا کر نعمتیں استعمال کر کے اللہ کو بھول جانا۔ آج کے زمانے کی یہ بیماری ہے کہ اللہ کو اور آخرت کو بھلایا ہے۔ جی ہاں، زندگیوں میں اللہ یاد نہیں آتا۔ جی ہاں، کہ اللہ ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہم کو نعمتیں دے رہا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہاں، تندرستی دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، وہ سب لیں گے اور اللہ کو بھول جائیں گے۔ نعمتیں یاد رہی، اللہ کا حق یاد نہیں رہا کہ اللہ کا کیا حق ہے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر کے اپنا حق بتایا ہے کہ میرا حق ہے، میری نعمتیں کھاؤ، تمہارے لیے میں نے بنائی ہے اور تمہیں میں دیتا رہوں گا جب تک تمہاری زندگی ہے۔ ہاں، دیتے رہیں گے اور پالتے رہیں گے۔ کیوں؟ کہ تم سے عبادت کا حق ادا کروانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس لیے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے نبی بھیجے تھے، اور ہر نبی نے آ کر اللہ سے تعلق کی بات کی ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ کیوں؟ کہ باقی تعلقات سب ختم ہونے والے ہیں۔ ہاں، حاکم کا حکومت سے تعلق ختم ہو جائے گا، تاجر کا تجارت سے تعلق ختم ہو جائے گا، بیوی کا تعلق اس کے شوہر سے ختم ہو جائے گا۔ جی ہاں، سارے تعلقات کٹنے والے ہیں، ان کی موت سے یا اپنی موت سے۔ یہ بتایا ہے سارے تعلق کٹیں گے، کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ تھوڑی دیر کا ہے یہ تعلق، تھوڑی دیر کا فائدہ۔ قل متاع الدنیا قلیل، لوگوں کو بتا دو کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا اور تھوڑی دیر کے لیے۔ ہاں، تھوڑا نفع تھوڑی دیر کے لیے، پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ بتایا۔ تو پھر کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو، یہ تعلق ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، لن انفصام لہا، یہ وہ تعلق ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر نبی اپنی بات لے کر آیا جو اللہ نے ان کو دی تھی، وہ کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے تعلق کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں حیات ہے، اس کے ہاتھ میں موت ہے، اس کے ہاتھ میں نفع ہے، اس کے ہاتھ میں نقصان ہے، ہاں، اس کے ہاتھ میں حالات کا بنانا ہے، اس کے ہاتھ میں حالات کا بگاڑنا ہے۔ حالات کون بنائے گا؟ اللہ بنائیں گے۔ کیوں؟ بچپنا کس نے بنایا؟ جوانی کس نے دی؟ بوڑھاپا کس نے دیا؟ یہ تین حالتیں ہر آدمی پر آتی ہے۔ بچپنا آیا، جوانی آئی، بوڑھاپا آیا۔ تو یہ آدمی کی طاقت سے آیا کہ نہیں؟ کس کی طاقت سے آیا؟ تم کو بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالا، ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، بچہ بن کر نہ بچے رہے، پھر تم جوانی کو پہنچ جاتے ہو، یہ دوسری حالت۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ یہ سمجھا میں اپنی قدرت، یہ بچہ بن کر نکالا، کمزور تھا، پھر جوان ہو گیا، تن و من، پھر گراوٹ آئی، ادھیڑ ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر بوڑھے ہو جاؤ گے۔ کیا سمجھایا؟ قدرت سمجھائی کہ ہم حالات پیدا کرنے والے ہیں۔ اچھے حالات اللہ پیدا کرے گا، ناگوار حالات
اللہ پیدا کرے گا، کوئی دوسرا حالات بنانے والا نہیں ہے۔ مال سے حالات نہیں بنیں گے، حکومتوں سے حالات نہیں بنیں گے، زمینوں سے حالات نہیں بنیں گے۔ حالات کون بنائے گا؟ کہ اللہ بنائے گا۔ یہ اللہ کی دعوت ہے کہ ایک اللہ ہے، زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور ساری چیز اس کے قبضے میں ہے۔ تمہاری حیات، تمہاری موت اس کے قبضے میں ہے۔ حالات اللہ پیدا کریں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہوں۔ کیوں بھائی، کیا چاہتے ہو؟ کہ ہمارے حالات اچھے ہوں۔ تو حالات اچھا کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کہ مالدار بنو، مالدار بنو، کہ مسلمانوں کے پاس مال آوے تو ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ کہ بالکل نہیں۔ دنیا کے کسی سبب کے اندر حال کے بنانے کی طاقت خدا نے نہیں رکھی ہے۔ اللہ چاہے گا تو حال بنے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بنے گا۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اسی کا ہے سب کچھ، اسی کا راج ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمینوں میں اور آسمانوں میں کہ اللہ کا راج ہے۔ صبح اس کے حکم سے ہوتی ہے، شام اس کے حکم سے ہوتی ہے، چھوٹی راتیں اس کے حکم سے، بڑی راتیں اس کے حکم سے، چھوٹے دن اس کے حکم سے، بڑے دن اس کے حکم سے۔ یہ قدرت ہے۔ یہ قدرت کیوں سمجھائی ہے؟ کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ہر سبب قدرت کا محتاج ہے۔ کہ دوا تندرستی دینے میں اللہ کی محتاج۔ اللہ چاہے گا تو دوا تندرستی دے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو بھی نہیں دے گی۔ دوا اللہ نے پیدا کی ہے، حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہے، دوائیں بھی پیدا کی ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہے، جیسے اندھیرا بھی پیدا کیا، اجالا بھی پیدا کیا، بیماریاں بھی پیدا کی اور دوائیں بھی پیدا کی ہے۔ کچھ دوائیں لوگوں کو معلوم ہوئی، کچھ دوائیں بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تحقیق کر رہے ہیں۔ ہاں، اللہ پیدا کر چکے ہیں، لیکن مسئلہ دوا کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مسئلہ کس کے ہاتھ میں؟ کہ اللہ کے ہاتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اے اللہ جب میں بیمار ہو جاؤں تو شفا مجھے اللہ دے گا، دوا نہیں دے گی۔ شفا کون دے گا؟ ہاں، دوا شفا کا سبب ہے، دوا شفا کو پیدا نہیں کرے گی۔ ہاں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کو بیماری اچھا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو دوا کو بیماری کی جگہ پر جانے دیتے ہیں، پھر وہ دوا جا کر کے بیماری کو کاٹتی ہے، اور اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو دوا میں اور درد میں آڑ ہو جاتی ہے، دوا درد پر جاتی ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کو شفا نہیں دینی ہے۔ یہ کیوں؟ کہ تاکہ ہر ایک سمجھے کہ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اپنے مسئلے کو اللہ کے ہاتھ میں سمجھے کہ ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت ہو، ذلت ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، چین ہو، بے چینی ہو، ہمارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس لیے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہوگا حالات بگڑ جائیں گے۔ یہ پکی بات ہے۔ ہم غافل ہیں، ہاں، اندھے کی طرح ادھر ادھر ٹٹولتے ہیں، مال سے ہو جائے گا، دنیا سے ہو جائے گا، چیزوں سے ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب ایسا جب اندھا کوئی چیز ٹٹولے۔ اصل راستہ کیا ہے؟ اصل راستہ یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ۔
ایک مرتبہ مدینے والوں کو جمع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. کیا بات کہی؟ کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. کہ یاد رکھو، جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے، اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دیں گے. اس لیے مخلوق سے تعلق نہیں ہے، اللہ سے تعلق ہے. اس کی دعوت ہے. ہم اللہ کو بھول کر جا رہے ہیں، اس لیے حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں. اللہ چونکہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اس لیے اللہ ہم کو دعوت دیتے ہیں. اللہ اپنی طرف بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ دعوت دے رہا ہے سلامتی کی طرف. یدعوکم لیغفر لکم. اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے تاکہ تمہاری مغفرت کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے. دعوت، یہ دعوت چلیے، دین کی دعوت. اللہ اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ میری طرف آؤ. ہاں، میرے پاس سب کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں، ہم کو دعوت دے رہے ہیں اپنی طرف. میرے پاس آؤ، میری طرف آؤ، میرے حکموں پر آؤ. میں نے تمہاری زندگی حکموں کو پورا کرنے کے لیے اور عبادت کے لیے دی ہے، اس پر آؤ. ہم اپنے دانائی سے عبادت کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں لگے ہیں، اس لیے حالات روز روز بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اللہ دعوت دے کر کے ہم کو اپنی رحمت میں بلانا چاہتے ہیں، سلامتی کی جگہ میں بلانا چاہتے ہیں، مغفرت اور بخشش کی طرف بلا رہے ہیں. یہ کہا. اس لیے دعوت دین کی، نبی کو بھیج کر کے دین کی دعوت اللہ نے چلائی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تاکہ وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے. لیکن ہم آ نہیں رہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات سمجھائی، فرشتوں نے آپ کو سمجھائی، آپ نے ہم کو سمجھائی کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی بڑا آدمی ہو، رئیس آدمی، ایک بڑی عمارت بناوے، اور جب وہ عمارت تیار ہو گئی تو اس کی خوشی میں لوگوں کی دعوت کرے اور کھانا تیار کرے، نعمتیں تیار کرے، پھر لوگوں کو بلاوے اور بلانے کے لیے آدمی بھیجے کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ کہ ان کی عمارت تیار ہو گئی ہے، اب انہوں نے سب کی دعوت کی ہے، لہٰذا آؤ اور کھانا کھاؤ. تو کھانا بھی کھاؤ گے اور عمارت کا مالک آپ سے خوش ہو جائے گا. تو فرمایا ایسے مجھ کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے پہلے تو جنت بنائی. کیا بنائی؟ جنت بنائی. ہاں، مگر ہم تو جنت کو بھول ہی گئے ہیں. جی ہاں، کبھی جنت کا خیال آتا ہے؟ نہیں آتا. حالانکہ ہر آدمی کا ٹھکانہ یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تیسری جگہ نہیں ہے. تیسری جگہ نہیں ہے. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمائی. فوالذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت و النار. فرمایا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ آدمی کے لیے اس کے مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں، یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. تیسری جگہ نہیں ہے. اس لیے جنت دوزخ بھولنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو آدمی کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچاوے دوزخ سے. جی ہاں، اس لیے زندگی کو حکموں والی بنانی ہے. اللہ کی دعوت ہے. اللہ بلا رہے ہیں، مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کے لیے آ جاؤ. ہاں، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کے لیے آ جاؤ.
کہ اللہ کا حکم پورا ہونے میں کامیابی ہے، اللہ کا حکم توڑنے میں نامرادی ہے، دعوت دے رہے ہیں۔ پھر دعوت کے بعد جب عمل کریں گے تو عمل کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے۔ خالی مزدور بنا کر کام نہیں کرائے گا، جیسے مزدور کام کراتے پھر اس کے پیسے دے دیتے، کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم بندہ پورا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کریں گے، اسے کامیاب کریں گے اور اس کے عمل کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیں گے۔ یہ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اگر ایک نیکی بھی ہے تو وہ ایک نیکی نہیں ہوگی بلکہ اللہ اسے بڑھائیں گے۔ جیسے ایک گوٹلی ہے اور زمین میں ڈالی تو ایک گوٹلی بڑا درخت ہو جاتا ہے اور ہر سال وہ پھل دیتا ہے۔ ایک گوٹلی، ایک مکئی کا دانہ، کہ اتنا بڑا بھٹا تیار ہو جاتا ہے، اب اس کے دانے آپ گن نہیں سکتے، بڑھا کر دیتے ہیں۔ اللہ کی عادت ہے یہ کہ خیر ہوئی ہے کہ خیر کو بڑا کر دیں گے۔ یہ اعلان ہے کہ بڑا کر کے دیں گے، اور موت کے بعد دیں گے تو ہمیشہ کے لیے دیں گے، ہمیشہ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے دیں گے اور بڑھاتے ہی رہیں گے۔ اس لیے کہا کہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ نیکی ہوئی ہے، اللہ کی مرضی کا کوئی کام ہوا، نیکی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو نیکی کہتے ہیں، چاہے ایک سبحان اللہ ہی کیوں نہ ہو، کہ ایک سبحان اللہ کہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، جس کو لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، کہ ایک سبحان اللہ کہ احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی دعوت میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ تمہارے عمل کی کیا قیمت ہے، تم عمل پر آ جاؤ، تمہارے عمل کی قیمت ہے۔ نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عملوں والا راستہ کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے راستہ کھولیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ سے تعلق کا کلمہ۔ اب اللہ سے تعلق پیدا ہوا، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئی، تو اب اللہ سے تعلق پیدا ہوا، ایمان آیا۔ اب ایمان کے بعد عبادت کا نمبر ہے، یہ ذمہ داری کی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ انسانوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، اللہ پر ایمان لاوے، اللہ پر یقین کرے، اسی قدرت کو جانے، اور پھر کہ اللہ کی عبادت پر آوے۔ اللہ کی عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، سب سے بڑی عبادت وہ 5 وقت کی نماز، کلمے کے ساتھ نماز کا تعلق ہے کہ 5 وقت کی نماز۔ یہ نماز کیا ہے؟ کہ نماز دلوں کا نور ہے۔ الصلاۃ نور، حدیث شریف کہ الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے۔ ہم نے نماز کو بہت ہلکا بنا دیا ہے، یہ بڑا ظلم ہے کہ نماز کو ہلکا بنا دیا۔ جی ہاں، کہ ایسا نہیں ہے، ایمان کا درجہ ہے پہلا، نماز کا درجہ ہے اس کے بعد، کہ 5 وقت کی نماز، 100% مسلمان 5 وقت کے نمازی بنے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ نماز میں کیا ہے؟ کہ نماز میں تمہاری روزی کی برکت ہے۔ لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں، کہ نماز کہ تمہاری روزی کی برکتوں کو کھینچنے والی ہے۔ یہ نماز میں اثر ہے، ایک ہوتا ہے اثر، ایک ہوتا ہے اجر، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اس کا اثر
اور ایک ہوتا ہے اس کا اجر کہتے ہیں بدلے کو، کہ نماز کا کیا اثر ہے، کہ نماز کا اثر یہ ہے کہ وہ تمہاری روزی کی برکت کو کھینچ کے لاوے گی، روزی میں برکت آوے گی۔ نماز چھوڑ کے روزی کماتے ہیں تو کیا برکت آئے گی؟ اس لیے روزیوں کی پریشانی ہے۔ ہاں، برکت اٹھ گئی، پریشانی آ گئی۔ کیوں؟ کہ برکت کا سبب نماز ہے۔ برکت کا سبب نماز، کہ نماز کا یہ اثر ہے کہ وہ کیا، کہ روزی میں برکت آئے گی۔ ہاں، اور دوسرا اثر کیا ہے کہ نماز تمہارے اخلاق اور عادات کو سنوارے گی۔ ہاں، اگر آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو وہ جانور کی طرح سے۔ ہاں، کہ نماز کا اثر یہ ہے کہ اگر نماز صحیح ہوئی تو وہ تمہاری زندگی کی برائیوں کو نکال دے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز کا اثر بتایا ہے۔ کیا بتایا؟ ہاں، لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں آوارہ ہیں، مانتے نہیں ہیں، کہ ہاں کہ ان کو نماز پڑھاؤ، وہ نمازی نہیں ہے۔ حالانکہ حکم تھا کہ بچے چھوٹے ہوں تب سے ان کو نماز کے لیے کہو، مروا صبیانکم بالصلاۃ۔ 7 سال کا بچہ ہو گیا، دکان سے چیزیں لاتا ہے، نہیں لاتا؟ پیسے بھرے لے آؤ، تو دکان سے چیزیں لائے گا، ماچی لے آئے گا دکان سے۔ جی ہاں، کہ جب ان کی عمر ایسی ہو جاوے تو ان کو نماز کے لیے کہو کہ بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، پیار محبت سے۔ ہاں، تاکہ اس کا بچپنا صحیح ہو جاوے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کھاتی پیتی رہے، بس یہ ہر ایک کا ہے کہ میری اولاد کھاتی پیتی رہے، خوشحال رہے، چاہے حرام کھاوے لیکن کھاتی پیتی رہے۔ یہ نہیں کہ میری اولاد اللہ کی عبادت کرنے والی بنے۔ جب وہ اللہ کا حق پہچانے گی تو آپ کا حق بھی پہچانے گی، جب اس نے اللہ کا حق نہیں پہچانا تو آپ کا حق کہاں پہچانے گی؟ اس لیے حکم ہے کہ اس کی عمر 7 سال کی ہو جاوے تو نماز کی کہو۔ جب بولنا سیکھے تو اللہ کا نام سکھاؤ۔ بولنا سیکھتے 2 سال میں کہ ان کو اللہ کا نام سکھاؤ، ان کو کلمہ سکھاؤ۔ یہ حق ہے، کس کا؟ کہ اولاد کا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ حکم دیا کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ بھوک سے بچاتے ہو، پیاس سے بچاتے ہو، بیماری سے بچاتے ہو، سردی گرمی سے بچاتے ہو۔ سردی آئی تو سردی کا سامان لے آئے، بچوں کو سردی لگے گی، گرمی ہے تو گرمی کا سامان لے آئے، اے سی لگوائی گھر میں، کیوں گرمی آ گئی۔ ہاں، بچوں کو پریشانی ہوگی، کس کی؟ گرمی کی۔ ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اے سی لگانا، لیکن جس طرح اے سی لگاتے ہو، گرمی سے بچاتے ہو، کہ دوزخ کی گرمی سے بچاؤ۔ حضور نے فرمایا قبر میں بھی تپش ہوگی، حدیث میں ہے۔ جیسے بجلی نہیں ہے اب گھر میں، ہاں تپش ہوتے، حبس ہوتا ہے کہ بجلی چلی گئی، کہ قبر میں بھی تپش ہوگی، حبس ہوگا۔ اس حبس کا کیا علاج ہے؟ فرمایا صدقہ کرو،
تو قبر میں ٹھنڈک آئے گی جیسے اے سی سے گھر میں ٹھنڈی کرتی ہے. جی ہاں، اعمال کا راستہ نبی بتاتا ہے کہ صدقہ کرو، قبر کی تپش میں ٹھنڈک آئے گی. جیسے گھر میں اے سی سے ٹھنڈی لیتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو جن چیزوں سے بچاتے ہو، گرمی سے، سردی سے، بیماری سے، ایسے ان کو کس سے بچاؤ؟ کس سے بچاؤ؟ کہ دوزخ سے بچاؤ. کیوں؟ کہ مرنے کے بعد یا دوزخ ہے یا جنت ہے، تیسری جگہ نہیں ہے. تو جو دوزخ سے بچ کر جنت میں گیا وہ کامیاب ہوا، نہیں تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. ہاں، یہ ترتیب ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. کہ جو دوزخ سے بچایا گیا، جنت میں پہنچایا گیا، وہ ہوا کامیاب. مال ملا وہ کامیابی نہیں ہے، عہدہ ملا وہ کامیابی نہیں ہے، زمین جاگیر میں وہ کامیابی نہیں ہے، جنت ملی وہ کامیابی، باقی سب چیزیں چھوٹ جائے گی. پیچھے کہا کہ دوزخ سے بچاؤ. کس کو؟ کہ اپنے آپ کو. سب سے پہلے ہر آدمی پر حق ہے کہ وہ اپنی ذات کو دوزخ سے بچاوے. یہ اس پر حق ہے. اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو کوئی دوسرا نہیں بچائے گا، دوسرا بچا بھی نہیں سکتا اگر یہ اپنے آپ کو نہیں بچاتا تو. اس لیے حکم دیا پہلے کہ ہر آدمی اپنی ذات کا ذمہ دار ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاوے. پہلی ذمہ داری اپنی ذات کی کہ اپنی ذات کو دیندار بناوے. ہر آدمی سے اس کی قبر میں پوچھا جائے گا کہ ماں دینوں کا، اپنا دین بتاؤ. فرشتہ پوچھے گا دین بتاؤ. دین لے کر قبروں میں جانا ہے. دنیا تو رہ جائے گی یہاں، حاکم کی عمر، تاجر کی تجارت، فیکٹری والے کی فیکٹری، کہ وہ تو ختم. جہاں موت کے فرشتے نے دل پر ہاتھ رکھا آدمی دنیا کو بھول جائے گا. یہ قاعدہ ہے. اس کے ہوش ختم ہو جائیں گے. فرشتے نے ہاتھ رکھا قلب پر، اس کے دل پر. یہ کتابوں میں لکھا ہے، فضائل صدقات میں لکھا کہ موت کے فرشتے نے دل کی رگ پر ہاتھ رکھا کہ آدمی دنیا کو بھول گیا، حاکم حکومت کو بھول گیا، باپ بیٹے کو بھول گیا، ختم. سلسلہ کٹ گیا. ہاں، کہ اس سے پہلے ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے. قوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے؟ دوزخ سے. اور اپنے اولاد کو، گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. یہ ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہم بھولے ہوئے ہیں کہ جو اصلی بات ہے یہ اصلی بات ہے. ہاں، کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. جی ہاں، اللہ رسول کی دعوت ہے کہ دوزخ سے کیسے بچائیں گے؟ دنیا میں آگ لگی ہے تو یہ پانی کا انتظام کرتے ہیں آگ بجھانے والے. دوزخ کی آگ کو بجھانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ دوزخ کی آگ کو بجھانے کا راستہ دینداری ہے، کہ اپنے اندر دینداری لاؤ. کیا لاؤ؟ دینداری لاؤ. دیندار بنو، دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین کے پابند بنو. یہ دوزخ سے بچنے کا راستہ. دعوت و تبلیغ کا یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. کہ ایک ایک مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھے کہ مجھ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اور میرے مرنے کے بعد یا جنت ہے یا دوزخ ہے. اس کو نہ بھولے. ہاں، اس کو نہ بھولے. اور دیکھیں کہ میں کدھر جا رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی سوچا کرے کہ اس نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے.
آنے والی کل موت، آنے والی کل قیامت، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے یہ ہر آدمی سوچا کرے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کل موت آئے گی، کل قیامت آئے گی، میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ دعوت اور تبلیغ اس مقصد کے لیے ہے کہ ہر مسلمان سوچے کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. ہم تو اپنی زندگی کی ضرورت اور راحت کو ہی جانتے ہیں، ذمہ داری کو نہیں جانتے کہ میری زندگی میری ضرورت پوری ہے، میری راحت پوری ہے. وہ تو 4 دن کی بات ہے. موت پر راحت ضرورت سب ختم. موت آئے گی تو ساری ضرورتیں ختم، ساری راحت ختم. راحت ضرورت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا موت پر. اور ہم اسی کی آج فکر میں ہیں، میری ضرورت میری راحت، میری ضرورت میری راحت. یہ نہیں کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. تبلیغ میں زندگیوں کی ذمہ داری سمجھائی جاتی ہے تاکہ زندگی بیکار نہ ہو جائے، وبال نہ بنے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں. تو اس لیے کہا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاوے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوزخ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دوزخ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دین سکھاوے. دنیا کی چیزیں سکھاتے ہیں روزی کمانے کے لیے، مالدار بننے کے لیے. ٹھیک ہے کہ جس طرح مالدار بننے کے لیے دنیا سکھاتے ہو، دوزخ سے بچنے کے لیے دین سکھاؤ. اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان سیکھو، اللہ کی قدرت سمجھو، اللہ کی نعمت کا حق سمجھو. یہ کہتے ہیں ہمارے حضرات کہ اللہ کے راستے میں پھر کر اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھو. گھروں میں بیٹھ کر یہ بات نہیں آئے گی کہ اللہ کے راستے میں پھریں، اللہ کے دین کی باتیں سنیں، اللہ کے دین کی باتیں سناویں، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں، دین سیکھیں، دین سکھاویں. اس سے آئے گا زندگی کے اندر کوئی احساس کہ میری زندگی مجھے اللہ نے کیوں دی ہے. ایسا نہیں ہوگا تو دنیا کا نشہ چڑھے گا. کیا ہوگا؟ نشہ چڑھتا ہے. ہاں، دنیا کے اسباب کا نشہ، حکومت کا نشہ، مال کا نشہ، یہاں ہر چیز نشہ چڑھائے گی اور آدمی زندگی کا مقصد بھول جائے گا. جیسے نشے والا، اس کو کچھ خبر نہیں میں کہاں ہوں، ماں ہے بہن ہے نہیں پہچانتا، وہ نشے میں ہے. ایسے ہی میرے دوستو اگر دین نہیں ہوا تو دنیا کی چیزوں کے نشے چڑھیں گے، زندگی کا مقصد بھول جائے گا، راستہ بدل جائے گا. حکموں پر چلنے کے بجائے منچاہی پر چلیں گے. نشے کا یہ اثر ہے کہ حکموں پر نہیں چلیں گے، منچاہی پر چلیں گے. کیونکہ اسباب کا اور دنیا کی نعمتوں کا نشہ چڑھا ہے. حدیثوں میں ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہیں نشے چڑھ جائیں گے، اور ڈبل نشہ، جیسے ڈبل نیمونیا ہو جاتا ہے کہ ڈبل نشہ. ہاں، پھر کیا ہوگا نشے میں کہ نہ بھلائی کو کرو گے، نہ بھلائی کی باتیں کرو گے. جو کرنے کے کام ہیں وہ چھوٹ جائیں گے اور نہ کرنے کے کاموں میں زندگی لگ جائے گی. یہ نشے کا اثر ہے. سمجھ میں آئی نا؟ یہ ہو رہا ہے اب کہ زندگی نشے میں آ گئی، اس لیے بات بھی بدل گئی. بات بدل گئی. اصل بات یہ تھی کہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. یہ اصل بات تھی کہ نہیں بھائی مال سے ہوگا، مال ہے تو سب کچھ ہے، مال نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ہاں، مال ہونا چاہیے پھر کے سب کچھ ہے. یہ نشے میں بول رہا ہے. ہاں،
کہ مال ہے تو سب کچھ ہے، عہدے ہے تو سب کچھ ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا کا ہر سبب اللہ تعالیٰ نے دو رخا بنایا ہے. اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے. دونوں رخ ہوتے ہیں. دوا میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. کبھی ریڈکشن ہو جاتا ہے، دوا کا الٹا اثر ہو گیا. جی ہاں، ایسے دنیا کے ہر سبب کو دو رخا بنایا ہے. نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. تجارت میں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، تجارت میں نفع بھی ہو سکتا ہے. اس کے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. اس لیے کہا کہ چیزوں کا تعلق اور چیزوں کا یقین نہ ہو. چیزیں رکھو لیکن چیزوں کا یقین نہ ہو. یقین اللہ پر کرو. ہاں، اور اللہ پر یقین پیدا کرنے کے لیے، کہ اللہ پر یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت کرو. جب اللہ کے دین کی محنت ہوگی تو اللہ کا یقین آئے گا. نہیں تو اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ کی قدرت کو بھی بھول جائیں گے. آج یہ ہوا ہے کہ اللہ کو، اللہ کی قدرت کو، آخرت کو ہم بھول چکے ہیں. اس لیے زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی ہے. اور جب زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوگی تو حالات بگڑ جائیں گے. پکی بات ہے. حالات اللہ بگاڑ دیتے ہیں ناراض ہونے کی وجہ سے. اور راضی ہوں گے تو حالات بنا دیں گے. لیکن ایک دم حالات نہیں بگاڑتے. پہلے اللہ اپنی بات پہنچاتے ہیں، اپنی طرف دعوت دیتے ہیں کہ میری طرف آؤ، میرے حکموں کی طرف آؤ، میرے دین پر آؤ. اس کی دعوت چلتی ہے، اس کی محنت چلتی ہے، کانوں پر آواز آتی ہے. ہاں، اگر دعوت کی طرح آ گیا، دین کی طرح آ گیا، ہاں، اور دین زندگی میں آیا تو اللہ تعالیٰ حالات کو دھیرے دھیرے بتائیں گے اور برکتیں دیں گے. کیا دیں گے؟ لوگ کہتے ہیں برکت. ہاں، کہ برکت، بے شک برکت دین میں برکت ہی ہے. دین میں بدلے بھی ملیں گے، برکتیں بھی ملیں گی، دونوں ملیں گے. اللہ بدلہ بھی دیں گے، برکت بھی دیں گے. کس پر؟ کہ دین پر. اس لیے دین کی دعوت دیتے کہ دین کی دعوت پر آؤ. دین پر آئے، دین کی محنت کی، دین سیکھا، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازیں گے. تھوڑی محنت کرنی پڑے گی دین کی، تاکہ ایمان بنے، اعمال بنے، اخلاق بنے، نیتیں صحیح بنے. اتنی محنت کرنی پڑے گی. یہ دین کی محنت ہے. لوگ اس محنت سے گھبراتے ہیں اور نہیں کرتے. بات سن کے چلے جاتے ہیں. یہ عادت پڑی ہوئی ہے، بات سنی چلے گئے. حالانکہ بات اس لیے نہیں سنائی گی، بات تو عمل کرنے کے لیے سنائی ہے. جیسے اذان، کہ اذان نماز کے لیے سنائی ہے، کہ اذان ہوئی کہ نماز، دوسرا کام نہیں. دعوت آئی اللہ کی طرف سے، اب دوسرا کام نہیں ہوگا. حدیث شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ، ہمارے گھر میں ہوتے تھے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے جیسے لوگ اپنے بیوی بچوں کی باتیں کرتے. لیکن اذان ہوئی کہ آپ اس طرح گھر میں ہم سے اٹھ جاتے تھے کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے. کہا اذان ہو گئی. کہ اذان کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ کی دعوت ہے یہ، کہ اب دوسرا کام نہیں ہوگا. تو اللہ اپنی دعوت دیتے ہیں اور اپنی طرف بلاتے ہیں. جو دعوت قبول کر کے اللہ کی طرف جائے گا، ہاں، اس کا محنت کرے گا تو اس کا دین بنے گا. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دعوت سن کے پھرو، اپنا دین بناؤ. سب سے پہلے ایمان، یقین بنے گا، اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گا، آخرت کی فکر آئے گی، موت کے بعد کی زندگی کی فکر آئے گی. اور اس کے لیے عمل کا جذبہ بنے گا. نمازی بنے گا، ذکر کرنے والا بنے گا، دعا مانگنے والا بنے گا. یہ بنتا ہے. دعوت قبول ہوتی ہے تو، اور محنت میں چلتا ہے تو. اور دعوت قبول نہیں ہوئی تو ایک دفعہ آئے گی، 10 دفعہ دعوت، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ ان کا تو رخ ہی دوسرا ہے تو پھر حالات بگاڑ کر سزا دیں گے. اس لیے پریشانیاں اترتی ہے. کیا اترتی ہے؟ کہ اب نافرمانیاں ہو گئی،
اب حکم ٹوٹ گئے، اب پریشانیاں آسمان سے اترے گی، زمین سے نہیں اترے گی، آسمان سے اترے گی اور دلوں پر آئے گی. دل پریشان ہوئے، ہاں، اور پریشانی بھی عجیب طریقے سے آئے گی کہ ہر آدمی کی پریشانی کا وہ ویلیو ہوگا جو اس آدمی کا ویلیو ہے. لاکھ والے کی پریشانی لاکھ جیسی ہوگی، کروڑ والے کی پریشانی کروڑ جیسی ہوگی، کیونکہ اس کا ویلیو کروڑ کا ہے. جی ہاں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو پریشان کر لو کہ آپ تو لاکھ پتی ہیں، آپ کو کیا ہے کہ تم نہیں جانتے میری پریشانی کو. یہ کہتے ہیں یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب پریشانیاں آسمانوں سے آئے گی تو ہر آدمی کی پریشانی کا اتنا ویلیو ہوگا جتنا اس کا اپنا ویلیو ہے. اس لیے لا علاج ہے. جی ہاں، اور یہ قدرت سے ہوگا، اور اللہ اس کے دھوکے کو کھولیں گے کہ ہمارے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے، تو جب اللہ پریشان ڈالے گا تو اس کا کوئی سبب کام نہیں کرے گا. پریشانیاں دلوں میں ڈالی جاتی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ہر آدمی کے پریشانیوں کا اتنا ویلیو ہوگا جتنا اس کا اپنا ویلیو ہے. کہ وہ ملک کا صدر ہے، کہ ملک کے صدر کی پریشانی اس کے حساب سے آئے گی. کہ مالک ہے فیکٹریوں کا، کہ اس کی پریشانی اس کے حساب سے آئے گی، کیونکہ وہ آسمان سے آتی ہے. ہاں، پریشانیوں کا کیا علاج ہے؟ ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پریشانیوں کا علاج اپنے دین کے لیے قربانیاں. جب امت اپنے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، اللہ پریشانیوں کو برکتوں سے بدل دے گا. یہ فرماتے ہیں کوئی رواجی علاج کرو گے کہ رواجی علاج اور پریشانیاں کرائے گا. یہ اصلی علاج ہے کہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ. تو دلوں میں پریشانیاں پڑتی ہے، اب دل پریشان ہے کہ کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر کیا علاج کہ توبہ کرو. کیا کرو؟ اللہ کے سامنے توبہ کرو، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرواؤ. جب گناہ معاف ہو جائیں گے حالات بدل جائیں گے. یہ دعوت ہے. نوح علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے، اور انہوں نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت پر آؤ، حق پر آؤ. نہیں مانی بات تو دنیا کی پریشانیاں آئی، مالوں میں، اولادوں میں، زمینوں میں پریشانیاں آئی. پریشان ہو گئے. فرمایا پریشان ہو گئے نا، دیکھو اب میں پریشانی کا علاج بتاتا ہوں کہ تم اللہ سے اپنے گناہ معاف کرواؤ، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا دے. جب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو تمہاری پریشانیاں اٹھ جائے گی، اور جو نعمتیں ہاتھ سے چھینی گئی ہے اللہ دوبارہ اور دے گا بڑا چڑھا کر کے. یہ علاج ہے نبوت کا. پریشانیوں کا علاج، کہ پریشانیوں کا علاج اللہ کے اطاعت سے، پریشانیوں کا علاج اپنی قربانیوں سے کراؤ تاکہ اللہ راضی ہو کر پریشانی اٹھاوے. اسی نے پریشانیاں ڈالی ہے وہی اٹھائے گا. اس لیے جب فضائل سنا جاتے ہیں، فضیلتیں سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں یہ ثواب ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، جب اس کو نہیں لیتے ہیں اور دین چھوڑ دیتے ہیں تو پھر پریشانیاں ڈالتے ہیں. اور وہی بات جو میں نے کہی کہ ہر آدمی کی پریشانی کا اتنا ہی وزن ہوگا جتنا اس کا اپنا وزن ہے. ہاں، اس لیے پریشانیوں کا علاج یہ نہیں ہے کہ گناہ کرے. دنیا میں اس کا رواج ہے کہ اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کرتے ہیں، کہ حلال سے نہیں ہوتا کہ حرام سے کرو. ہاں، سچائی سے نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولو. آج تو زمانہ جھوٹ کا ہے، یوں کہتے ہیں
زمانے کو بدنام کرتے ہیں کہ تو زمانہ جھوٹ کا ہے، جھوٹ بولو، ہاں ملاوٹ کرو، دودھ میں پانی ڈالو تاکہ پریشانی ختم ہو جائے. اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کرتے ہیں. ہاں علماء نے لکھا ہے کہ جب لوگ اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کریں گے کہ انصاف کرنے کے بجائے ظلم کریں گے کہ ظلم کرو، ان کو دباؤ تاکہ پریشانی ختم ہو جاوے، ملاوٹ کرو تاکہ مال زیادہ آوے، دودھ میں پانی ڈالو. کہ جب لوگ اپنی پریشانیوں کا علاج اپنے گناہوں سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو ہٹائیں گے نہیں کہ بلکہ پریشانیوں کو نئی شکل دیں گے کہ اب پریشانیاں نئی نئی شکلوں میں آئے گی. پہلے 1 کلو کی تھی، اب 10 کلو کی آئے گی. یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب لوگ اپنے گناہ اپنی پریشانیوں کا علاج اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ گناہوں سے کریں گے کہ آج تو زمانہ ایسا ہے یہ کرو، تو پریشانی دور نہیں ہوگی. یہ وہ غلط سمجھے ہیں، بلکہ اللہ ان کی پریشانیوں کو نئی نئی شکل، اللہ بڑی قدرت والے ہیں. اس لیے ڈرنے کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ کہ ڈرے اللہ سے. آدمی چاہے کتنا ہی بڑا ہو جاوے لیکن ہے وہ اللہ کا بندہ، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں اس کی حیات بھی نہیں، اس کی موت بھی نہیں ہے، اس کی تندرستی بھی نہیں، اس کی بیماری بھی نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ دھوکے میں ہے. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے لکھا ہے کہ جب لوگ اپنی پریشانیوں کا علاج ایمانداری کے بجائے گناہوں سے کریں گے تو اللہ ان کی پریشانیوں کو نئی نئی شکلوں میں دیں گے. ہاں یہ لکھا ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور معافی مانگ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر لگانا ہے. اس لیے اللہ نے دین کی دعوت چلائی ہے کہ دین کی دعوت دو اپنے بندوں، اللہ کے بندوں کو، اپنے بھائیوں کو، ہاں تاکہ وہ پریشانیوں میں سے نکلیں اور اللہ کے حکموں پر آوے. آدمی اللہ کے راستے میں نکلے تو نکلنے میں ذرا زور پڑے گا لیکن اس کی پریشانیوں کا علاج ہو جائے گا. اس میں دین آوے گا، دین آوے گا. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالو، چلاؤ. جب لوگ اللہ کے راستے میں چلیں گے کہ ان کے دلوں کا اندھیرا کٹے گا. دلوں میں اندھیرا ہے. دلوں میں کیا ہے؟ اندھیرا. جیسے اندھیرے میں کوئی چیز سوچتے نہیں، کانٹا پڑا ہے یا چابی پڑی ہے، اندھیرا ہے. تو دلوں میں اندھیرا ہے. حق ہے، نہ حق ہے، گناہ ہے، ظلم ہے، کچھ نہیں، اندھیرا ہے. جب اللہ کے راستے میں قدم پڑیں گے کہ اندر کا اندھیرا کٹے گا اور سمجھ میں آئے گا میں کہاں ہوں. میں نے اپنی زندگی برباد کر دی. 4 مہینے اللہ کے راستے میں گیا آدمی، اندر کا اندھیرا کٹا. اب سمجھ آئی کہ میری تو بہت نمازیں غائب میں نے کر دی ہے، آج تک نماز پڑھی ہی نہیں. ہاں اب ہوش آیا. 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگے، ہوش آیا کہ میری تو کتنی نمازیں غائب ہو گئی ہے. ایک نماز چھوٹنے کا کتنا عذاب ہے. وہ سنا جماعتوں میں کہ ایک نماز کا کتنا عذاب، ایک نماز کے پڑھنے کا کتنا انعام، کہ نماز پڑھی اہتمام سے کہ اللہ کتنا انعام دے گا، کہ 5 انعام دیں گے. روزے میں برکت آئے گی، قبر میں آسانی آئے گی، حساب کتاب میں آسانی آئے گی، بے حساب جنت میں جائے گا. کہ نماز کے انعامات ہیں اور نماز غائب کی ہے کہ اس کے عذاب ہے. اب یہ سونا جماعتوں میں، اب اندر کا کٹے اندھیرا کٹ رہا. اب فکر کہ میں نے تو بہت نمازیں غائب کر دی. جی ہاں، کر کے دیکھیں
اس لیے ہم اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں پھرو تاکہ زندگی میں کیا خامی ہے وہ سمجھ میں آوے، نہیں تو زندگی کی خرابیاں سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ قبر میں ساتھ جائے گی۔ اللہ حفاظت فرماوے۔ ہاں، مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ لوگوں کا راستے میں نکالو، وہ اللہ کے راستے میں نکلیں کہ اندر کا اندھیرا کٹے گا۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ میں تو مالدار ہوں، زکوٰۃ بھی نہیں دی ہے۔ ہاں، مالدار ہو گئے، کمانے کی فکر ہے، لگانے کی فکر نہیں ہے کہ مال کو کہاں لگانا، کما کر کے بس مال کمانا۔ پھر مال کما کر مال میں کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ کوئی خبر نہیں، بس اندھیرا ہے۔ اب اللہ کے راستے میں پھرے، اندر سے اندھیرا دور ہوا کہ میں تو مالدار ہوں اور آج تک زکوٰۃ ہی نہیں دی ہے، اپنی زکوٰۃ خود ہی کھا گیا۔ جی ہاں، اپنی زکوٰۃ وہ غریبوں کی تھی، وہ خود ہی کھا گیا مال کی محبت میں۔ ایک آدمی آیا تھا، 4 مہینے لگائے اور گھر جا کر 18 برس کی زکوٰۃ دی کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں، بلڈر ہوں۔ وہ بلڈر تھا۔ وہ جماعت میں پھرے، فضائل صدقات پڑھی، فضائل صدقات میں بتایا مال کیا ہے، مال میں کیا برکت ہے، مال کو کہاں لگانا ہے تاکہ برکت آوے، اور مال میں کیا حق ہے۔ جی ہاں، پھر کہتے فضائل پڑھو اللہ کے راستے میں نکل کر، تو اسے پڑھی۔ اب اندر کا اندھیرا کٹا، اب وہ گناہ چھپنے لگا اندر۔ جب اندر کا اندھیرا کٹتا ہے محنت کرنے کی وجہ سے دین کی، تو آدمی کو گناہ چھپتے ہیں کہ میرا یہ گناہ ہے، میرا یہ گناہ ہے، اللہ جانتا ہے، کوئی جانتا نہیں ہے، میری نمازیں چھوٹی ہیں، میرے روزے غائب ہوئے ہیں، میں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، میں نے فلانے کا حق دبایا ہے۔ جی ہاں، رشوت کھائی ہے، ہاں، وہ چھپے گی اندر۔ جب نشہ اترے تب پتہ چلے، پھر پوچھنے جائے گا کہ میں نے تو رشوت کھائی ہے لوگوں کی۔ ہمارے پاس پوچھنے آتے، جماعتوں میں نکلے، زندگی سدھر گئی کہ میں نے تو جہالت میں، اپنی ملازمت میں، اپنی سروس میں رشوت کھائی ہے، ریلوے میں۔ مجھے پوچھنا ہے مسئلہ، کیوں مجھے 4 مہینے لگے، اب دیندار بن گیا، پابند ہو گیا، تو وہ پہلے گناہ یاد آ رہے ہیں کہ لوگوں کی رشوت کھائی ہے ریلوے میں۔ ہاں، تو اس لیے مولانا ایسا فرماتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلاؤ کہ اندر کا اندھیرا کٹے، پھر گناہ چھپنے لگیں گے اندر۔ جیسے پھانس چھپتی ہے نہیں تو چین نہیں ہوتا، ایک پھانس، اور اگر کوئی ذرہ آنکھ میں پڑ گیا تو پوری مشکل۔ ایسے ہی گناہ دلوں میں چھپیں گے جب دل محنت سے صاف ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے ہم مسلمانوں کو دین کی محنت کا حکم دیا ہے کہ دین کی محنت میں پھرو کہ پتہ چلے زندگی کہاں جا رہی ہے۔ اس لیے یہ قصے بنے ہیں کہ میں نے تو رشوت کھائی ہے، اور رشوت تو حرام ہے، رشوت والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہاں، اور میں ناحق مال کھایا ہے لوگوں کا، میرا کیا ہوگا، مجھے اس کا علاج بتاؤ۔ اب توبہ آ رہی ہے زندگی میں، روزے چھوٹ گئے ہیں، روزے چھوٹ گئے ہیں، روزے نہیں رکھے۔ ہم لوگ امریکہ میں تھے تو وہاں کی یونیورسٹیوں میں یہ عرب طلبہ پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹ۔ جس سال ہم تھے اس سال یہ 70,000 تھے عرب طلبہ۔ ان میں محنت ہوئی دعوت کی، وہ کام میں لگے تبلیغ میں، پھر یہاں آئے۔ رمضان کا مہینہ، جیسے اب رمضان آ رہا ہے تو وہ یہاں آئے، وہ جماعتوں میں وقت لگا رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے زمانے میں روزے نہیں رکھے ہیں، ہمارے روزے گئے ہیں۔ اب فکر آئی، اندھیرا کٹا اندر کا۔ یہ فائدہ ہے تبلیغ کا، نہیں تو نشے میں زندگی گزر جائے گی اور حساب مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم روزے میں کیا کریں؟ ہمارے روزے گئے ہیں،
اب روزے کے بعد سمجھ میں آئی کیوں کہ اللہ کے راستے میں پھر کر روزہ کیا ہے، روزے کے فضائل، رمضان کے فضائل، نماز کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل، حج کے فضائل، ذکر کے فضائل، تلاوت کے فضائل، یہ ساری جو سنی عذاب ثواب کی محنت کے ساتھ، تو اب چیزیں چھپنے لگی اندر، گناہوں سے پشیمانی ہونے لگی کہ میرا روزہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں، روزہ رکھیں، روزہ رکھ کے پھریں جماعتوں میں۔ میں نے کہا کہ روزہ تو فرض ہے ہی، ادا کرنا فرض ہے، ادا نہیں ہوا تو قضا کرنا بھی فرض ہے، اسے تو چھٹکارا نہیں ہے۔ تم ابھی جماعت میں پھر رہے ہو، ہمارا ملک گرم ہے، مئی جون میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، وہ مئی جون کا زمانہ، جیسے اب مئی میں رمضان آ رہا ہے، اس وقت میں گرمی بہت ہے ہمارے ملک میں، اب تم جماعت میں بھی پھرو گے، روزہ رو کے مشکل ہے۔ ابھی تو تم جماعت کا وقت پورا کر لو، گھر جا کر اپنے روزوں کی قضا کرنا۔ تو توبہ ملی اس کو کہ اب روزے پر آیا ہے، نماز چھوڑنے والا نمازوں پر آئے گا، زکوٰۃ دبانے والا زکوٰۃ دینے پر آئے گا، گناہوں والا گناہوں توبہ کرے گا۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلاؤ، ان کے اندر کا اندھیرا کٹے گا، پھر اپنی زندگی کا حق سمجھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ۔ اب دوزخ سے بچانے کی فکر ہوگی، کیونکہ دوزخ تو ہے ہی، اللہ نے فرمایا دوزخ تیار ہو چکی ہے، جنت تیار ہو چکی ہے۔ ہاں، اور آدمی کا ٹھکانہ جیسے میں نے عرض کیا، حضور نے فرمایا یا جنت یا دوزخ، اس لیے اسی فکر کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کی ذمہ داری ہے کہ زندگی کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہ زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے، یہ پہلی ذمہ داری۔ کیا بناوے؟ مالدار بنانے کی فکر ہے، عہدے دار بنانے کی فکر ہے، کارخانے دار بنانے کی فکر ہے، دیندار بنانے کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ مالداری ہوئی، عہدے داری ہوئی، سب چھوٹ جائے گی موت پر، یا موت پر نہ چھوٹے تو زمانے میں ایسے حالات بنتے ہیں کہ وہ بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کی زندگی ہے، ایک بلبلا ہے، بس پھوٹ جاوے اتنی دیر ہے، کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کرو تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ نہیں تو دنیا کے حالات پہلے بگڑیں گے، پھر جس زندگی نے دنیا کے حالات بگاڑے ہیں وہ زندگی آخرت کے حالات بھی بگاڑے گی۔ ایک ہی قاعدہ ہے، دنیا کی زندگی جس وجہ سے بگڑی ہے کہ وہی آخرت میں بھی بگڑنے کا وہی سامان ہوگا۔ اس لیے اس کی دعوت ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داری کو سمجھے۔ ہم اپنی زندگی کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں، راحتوں کو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، راحت بھی دیکھو، ضرورت بھی دیکھو، لیکن زندگی کی ذمہ داری دیکھو۔ اس لیے کہ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری تھی، عمر کس میں گئی ہے، جوانی کس میں گئی ہے، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں لگایا تھا، جو باتیں دین کی تمہارے کانوں تک پہنچی تھی اس پر کتنا عمل کیا تھا۔ یہ 5 سوال ہونے والے ہیں، یہ 5 سوال ہر آدمی سے ہوں گے، اس کا جواب۔ تو اس لیے زندگی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناویں، اللہ کے راستے کی محنت کے ذریعے سے اپنا ایمان اتنا بناویں کہ جو ہمیں اللہ کے حکموں پر چلاوے، اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے اور دوسروں کا حق ادا کراوے۔ اتنا ایمان بنانا ضروری ہے۔ آدمی میں اتنا ایمان بنے گا تو یہ چیزیں پیدا ہوگی، بغیر اس کے بنے ہوئے وہ نہ اللہ کا حق ادا کرے گا، نہ اپنا حق ادا کرے گا، نہ دوسرے کا ادا کرے گا۔ یہ اس میں کوتاہی ہوگی، جی ہاں، اور اس کو اللہ نہ کرے آخرت میں بھگتنا پڑے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی محنت کر کے اللہ کا دین ایمان اتنا سیکھو کہ جو تمہیں اللہ کے حکموں پر، اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے۔ اتنا دین ایمان اپنے اندر بنانا ضروری ہے
کیونکہ ہم دین ایمان کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دین کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اسی کانوں میں اذان کہی جاوے، دنیا میں آتے ہی اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر، کیونکہ یہ دین کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری میرے دوستو ہماری یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اتنا ایمان آوے، اتنا یقین و خدا کا خوف آوے جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے کہ نماز کے فرض ہے۔ بیمار ہو، تندرست ہو، سفر میں ہو، گھر پر ہو، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ سب سے پہلے نماز کا حساب دینا پڑے گا۔ جب ایمان تیار ہوگا تو آدمی اپنی نماز کی فکر کرے گا، ہاں، وقت کی نماز وقت پر پڑھے گا، چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا پڑے گا، ایمان بنا ہے تو۔ اس لیے ایمان بنانے کی دعوت ہے، اندر یقین بنے۔ خدا کے راستے میں پھرنے کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کے راستے میں پھریں گے، اللہ کے دین کی محنت میں چلیں گے تو اندر کا ایمان، اندر کا یقین، اندر خدا کا خوف یہ پیدا ہوگا، تو زندگی ذمہ داری کی طرف رخ پڑے گا، زندگی کی ذمہ داری کی طرف رخ پڑے گا کہ اپنا ایمان اتنا بنانا ہے جو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے۔ کہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے، اللہ کے دین کے لیے نکلو تو نکلے گا، اللہ کے دین کی محنت کے لیے چلو تو چلے گا۔ جیسے دکان والا دکان کے تقاضوں پر جاتا ہے، تجارت والا تجارت کے تقاضوں پر جاتا ہے۔ پھر کہاں جا رہے ہو؟ کہ جاپان۔ ایک آدمی مجھے ملا وہاں نظام الدین میں۔ کہاں؟ کہ جاپان جا رہا ہوں۔ تو جاپان کیوں جا رہے ہیں؟ کہ تجارت کا تقاضا ہے، تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اپنی تجارتوں کے لیے دنیا میں جاتے ہی نہیں جاتے، اپنی ملازمتوں کے لیے جاتے نہیں جاتے، اپنی بیماریوں کے لیے دوسری جگہ جاتے نہیں جاتے۔ تقاضے ہیں کہ ایسے ہی دین کے تقاضے آوے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اپنا دین بناؤ، امت میں دین آوے، اس کے لیے تو یہ تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ اس کے لیے اندر ایمان کی طاقت چاہیے۔ اب اللہ کے راستے میں پھریں گے تو یہ تقاضے بھی سمجھ میں آئیں گے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری کہ اپنا ایمان یقین اتنا بناوے کہ جسے اللہ کے فرضوں پر کھڑا ہو جاوے، اللہ کے حرام سے بچائے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر زندگی گزرے، تو یہ زندگی پاکیزہ ہوگی۔ کیسی ہوگی؟ پاک زندگی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو ایمان لا کر نیک عمل بنا کر اخلاص کے ساتھ رہے گا، اللہ اس کو دنیا میں جینے کے لیے پاک پاک زندگی دے گا، صاف ستھری زندگی۔ اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، بندوں کا حق بھی ادا کر رہا ہے، اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے، اپنے اخلاق احسان سے دوسروں کو بھی راضی کر رہا ہے۔ پاک زندگی، پریشانیوں سے پاک، ایسی زندگی جو پریشانیوں سے پاک، اغراض سے پاک، ہاں، شرارتوں سے پاک زندگی، خیر والی، اطمینان اور چین کی زندگی اللہ دیں گے، محبت والی زندگی دیں گے۔ محبت ایمان کی برکت ہے، جب ایمان تیار ہوتا ہے تو محبتیں آتی ہیں۔ ہاں، یہ وعدہ ہے کہ لوگ ایمان والے بنیں گے، اعمال والے بنیں گے کہ ان کے اندر محبتیں پیدا ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے اندر محبتوں کا نظام کریں گے، ان کے گھروں میں، ان کے خاندانوں میں، ان کے آپس میں، ان کے تعلقات میں محبت ہوگی۔ تو جب پاک زندگی ہوگی تو دلوں میں چین ہوگا، دلوں میں محبت ہوگی، اسباب میں برکتیں آئے گی۔ یہ بھی یاد رکھو کہ جب زندگیاں پاک ہو گئی تو آپ کے اسباب میں، ہمارے اسباب میں اللہ برکتیں دیں گے، ان کے کھانوں میں، ان کے کامانوں میں، ان کے کاروبار میں، ان کے اولادوں میں برکتیں آئے گی۔ یہ وعدہ ہے پاک زندگی میں، اور برکت دے کر مسائل کو آسان کر دیں گے۔ برکت کا یہ اثر ہوتا ہے، برکت کا یہ اثر نہیں کہ بڑھ جاوے، 100 ہے تو 1000 ہو گئے، کہ 1000 بھی کر دیں گے، اور برکت دیں گے تو 100 سے 1000 کا کام بنا دیں گے، کہ تھے تو 100 ہی لیکن اللہ نے کام 1000 کا بنا دیا، کیا ہو کہ برکت ہو گئی۔ یہ بتایا کہ جب پاک زندگیاں ہوگی اسباب میں برکت آئے گی، نہیں تو اسباب میں الجھنیں آئے گی۔ ہاں، الجھنیں ڈالتے ہیں ناراض ہو کر، کیونکہ انہوں نے اپنے اسباب میں اللہ کو ناراض کیا ہے، تو ان کے اسباب میں الجھنیں پڑے گی اور وہ اپنے اسباب میں پریشان ہو جائیں گے۔ کہ زندگی کو پاک بناؤ کہ اسباب میں برکتیں دی جائے گی، دعاؤں میں قبولیت دی جائے گی،
جب دعا مانگے گا پاک زندگی والا، اللہ دعا قبول کریں گے. یہ انعامات ہیں پاک زندگی کے. اس لیے میرے دوستو ہماری زندگی کی ذمہ داریاں ہیں کہ اپنی زندگی کو ایمان والی، اعمال والی، اخلاق والی بناویں. ہاں، ہم نہیں کہتے کہ مالدار مت بنو، کہ مالدار بنو، زمیندار بنو، جاگیردار بنو، لیکن ایماندار بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، حق ادا کرنے والے بنو، احسان کرنے والے بنو، انصاف کرنے والے بنو. یہ حکم ہے سب اللہ کے ہماری طرف کہ احسان کرنے والے بنو، اپنی جان مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اس کو احسان کہتے ہیں. انصاف کرنے والے بنو کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. گالی کھانا پسند کرتے ہو کہ نہیں؟ پھر دوسروں کو کیوں گالی دیتے ہو؟ جب اپنے لیے گالی نہیں پسند کرتے دوسروں کے لیے گالی کیسے پسند؟ کہ نوکر کو گالی دی، بیوی کو گالی دی، بچے کو گالی دی. اپنے لیے گالی پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس کو انصاف کہتے ہیں. حکم ہے اللہ کا مسلمانوں کو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ آپ کو حکم دیں گے انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، کہ ایمان والے بنو، عبادت والے بنو، احسان کرنے والے بنو، انصاف کرنے والے بنو. یہ پاک زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی لے کر آئے تھے. اس زندگی پر دنیا کے حالات اچھے بنیں گے، دعاؤں میں قبولیت آئے گی، اسباب میں برکت آئے گی، اور آخرت شاندار بن جائے گی. کیونکہ آخرت کے بدلے تو اللہ بڑا چڑھا کر دیں گے. ایک نماز جماعت سے پڑھی ہے تو 27 نمازوں کے برابر اس کا بدلہ دیں گے. کہ نماز با جماعت پڑھی ہے کہ 27 نمازوں کے برابر. عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر اٹھ کے فجر کی نماز جماعت پڑھی، تو دونوں کا ثواب 27 اور پوری رات عبادت میں جاگنے کا ثواب دیں گے. کیوں کہ دونوں نمازیں جماعت سے پڑھی ہے تو پوری رات عبادت میں گزر گئی، ایسا لکھا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر بہت ہیں، لینے والے تھوڑے ہیں. اللہ بہت دینے کو تیار ہے. اس لیے دین کی محنت پر اپنے آپ کو آنا ہے. جب دین کی محنت پر آئیں گے تو یہ باتیں آئیں گی، نہیں تو زندگی ہائے ہائے میں پریشانیوں میں گزر جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں ارادے کرو کہ اپنی اپنی زندگیوں کو اللہ کے دین پر لانا ہے. دین امانت ہے اور اللہ کی نعمت ہے. ہاں، تاجر بنے، زمیندار بنے، مزدور بنے، سخت بش بنو، لیکن دیندار بنو. پھر دیکھو حالات کیسے ہوتے ہیں. ہمارے اسباب ہمارے حالات نہیں بنائیں گے، اللہ کی قدرت ہمارے حالات بناوے گی. اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کا دین ہے بس. کہ دیندار بنو، پھر قدرت تمہارے ساتھ ہے. یہ کہا کہ ان اللہ مع المؤمنین، کہ اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ. ان اللہ مع المتقین، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ، اللہ سچوں کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ سب یہ نہیں کہ اللہ مالداروں کے ساتھ، کہ نہیں، اللہ عہدے داروں کے ساتھ، کہ نہیں. ہاں، اگر وہ سچے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ، وہ صبر کرنے والے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ، وہ احسان کرنے والے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ. تو آدمی اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد اللہ کے دین سے آتی ہے، اور اللہ کا دین اللہ کے دین کی محنت سے آئے گا. یہ خلاصہ ہے بات کا کہ جب دین کی محنت میں چلیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤ. 4 مہینے کوئی زیادہ نہیں ہے. لوگ بھی اللہ معاف کرے، اللہ ہم کو بچاوے، بستروں پر لوگ بیماریوں میں کتنا ہی وقت نکل جاتا ہے، جیلوں میں کتنا ہی وقت جا رہا ہے. اللہ حفاظت فرماوے. ہاں، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ایسے حالات بگڑتے ہیں. اگر 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگائے اور ایمان، اعمال، اخلاق سیکھے اور اللہ کے نیک بندے بن گئے، تو کیا اللہ ہمیں محروم رکھے گا کہ ہم بھوکے مر جائیں گے؟ جب گنہگار ہے ادھر روزی دے رہا ہے تو ایماندار بنیں گے تو روزی دے گا. لیکن یہ یقین کی کمزوری ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھریں
اور اللہ کے دین کو سے کیا اندر کا یقین بنے کہ کام بنانے والا تو اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. جب وہ ساتھ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ہاں، تو اللہ کو ساتھ کرنے کے لیے ایمان، اعمال، اخلاق، یہ دین، یہ اس لیے ہم دعوت ہے اپنے بھائیوں کو ہمدردی کے ساتھ کہ ہر آدمی کی موت آنے والی ہے اور موت کے بعد زندگی کا نتیجہ آنے والا ہے. وہ کب موت آئے گی کچھ خبر نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے کہتے ہیں جلدی کریں، جو خیر کمانی ہے اس میں جلدی کریں. اللہ کہتے ہیں آگے بڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرو حدیثوں میں. اللہ کہتے ہیں آگے بڑھو، سابقو، حضور فرماتے ہیں سارعو، جلدی کرو. یہ نہیں کہ ٹال دیا، ہاں دیکھیں گے کریں گے، کہ پھر کچھ نہیں ہے. شیطان یہی سکھاتا ہے کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا اجتماع ہوا تھا، بہت اچھا، پھر کیا دیکھیں گے کریں گے کہ یہ گیا موقع. یہ شیطان نے سکھایا ہے کہ کریں گے دیکھیں گے، کچھ نہیں ہوگا. یا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا یا زندگی پوری ہو جائے گی، دونوں میں سے ایک بات ہوگی. اور یہ محروم ہوتے ہیں ٹالنے والے، دیکھ لیں گے کر لیں گے نہیں. اور عمل کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں جب خیر کی بات کان پر پڑے تو اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ ہمیں اپنے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اسپتال میں آنا ہے تو اسپتال میں چلے جائیں گے. کیوں؟ کہ میرا علاج ہے، ڈاکٹر کا تھوڑا ہی ہے. نفع ڈاکٹر کا نہیں ہے، نفع میرا ہے، تو چلے جاتے ہیں. ایسے دین کی بات کہی تو ہمارا نفع ہے، اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے. اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرو اور اللہ کے راستے کی محنت کرو تاکہ ہدایت ملے. جب ہدایت ملے گی تو انعامات آئیں گے. گمراہی میں کوئی انعام نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں یہ دعوت ہے، اس کو سمجھیں اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو کہ ایماندار بننا ہے، عمل والا بننا ہے، اخلاق والا بننا ہے اور دوسروں میں اس کی محنت کرنی ہے. یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو نیک بناویں، حکم والا بناویں اور دوسروں میں اللہ کے حکم والی محنت کریں. یہ اس امت کا کام ہے، اس کو نصرت کہتے ہیں. اس امت کے ذمہ دو کام ہے، اپنے آپ کو دین کا پابند کرے اور اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگاوے. اللہ نے اس زمانے میں آسان طریقہ محنت کا یہ کھول دیا کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا کر دینداری پیدا کر لو. کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. 4 مہینے جائیں گے کوئی نقصان نہیں. نقصان ہونا نفع ہونا تو اللہ نے لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ ہوگا، چاہے نکلو نہ نکلو. یہ شیطان ڈراتا ہے نقصان سے کہ کوئی نقصان نہیں، اللہ کا کام ہے. اللہ کے کام میں کیا نقصان؟ اگر نقصان بھی ہوا تو وہ قربانی ہوگی کہ اللہ کے کام کی وجہ سے نقصان ہوا، کہ وہ نقصان نہیں ہوتا، وہ تو قربانی کہی جاتی ہے دین کے کام کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں اس مسئلے پر اچھی طرح غور کرو اور ہم سب سمجھیں کہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے اپنی ذات سے دیندار بننا اور دنیا میں دین آوے اس کی محنت کرنا اور اللہ کے لیے کرنا تاکہ ہماری آخرت بنے. ہاں، دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے بنایا ہے، آخرت خراب کرنے کے لیے دنیا نہیں بنائی ہے کہ دنیا کے جگہوں میں پڑھ کر اپنے آخرت خراب کرے، کہ اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہے. بلکہ دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. قارون کو مال دے کر یہ رہبری کی تھی کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. اور یہ بات ہر مال والے کو ہے، خالی قارون کے لیے نہیں ہے. قرآن میں یہ اس لیے اتری ہے کہ ہر مال والا اپنے مال سے اپنے آخرت بناوے. جب دین کی محنت کرے گا تو آخرت بنے گی، دین کی محنت نہیں ہوگی تو آخرت کیسے بنے گی؟